محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین. صدق اللہ العظیم. فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. میں تو ویسے بوڑھا آدمی ہوں. قاری محمد شفیق چشتی صاحب جو کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہ ملت اسلامیہ کے خطیب بننے جا رہے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن آپ یا تھکے ہوئے ہیں یا میرا خیال میں فیصلہ کر چکے ہیں، جو کہ ویسے ہی عام غلام ہیں اور رسول پہ درود پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. محبت سے پڑھو درود یا صلی اللہ السلام علیکم. چشتی صاحب تو جانوروں کو بلا لیتے ہیں، آپ بڑے ہیں، کوئی گجر ہیں، کوئی ڈوگر ہیں، ایسے قومیں بڑی ڈاڈی ہیں. علماء کا مجمع ہے، پیران عظام، علماء ذی وقار، عوام اہل سنت. میں نے قرآن مجید کی آیہ شریفہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، بس اسی کا ترجمہ کر کے تقریر ختم کروں گا. ازل سے لے کر اب تک 3 مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں آباد ہیں. کتنے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں ازل سے لے کر اب تک، جو رہیں گے، جو ہیں، جو تھے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، یہی لوگ ہوں گے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ایک مکتبہ فکر ہے مومنوں کا، ایک مومن، اور دوسرا طبقہ ہے منافقین کا، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ کافروں کا ہے. کافر اپنے کفر کا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے کہ جی میں کافر ہوں، اور اس کا پرچار کرتا ہے، اور اتنا پرچار کرتا ہے، اس نے اتنا پرچار کیا ہے کہ مومنوں کو بھی اپنے زیر دست کر دیا ہے. اور اللہ کی نظر میں سچا کون ہے؟ نہ منافق سچا ہے، نہ کافر سچا ہے، اللہ کی نظر میں مومن سچا ہے. اب مومن کی تشریح یہ تو بہت بڑا وقت درکار ہے، لیکن تھوڑا سا حل کروں کہ مومن کون ہے. علی ایمان ان تؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب ایمان جو ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی غلامی کے بغیر نہیں ہے. غلامان مصطفیٰ کو یہ دعوت فکر ہے کہ حضور کی غلامی کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے. سن 83 میں 7ویں مہینے میرا یہی ماہ تھا، میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے انڈیا میں وہاں میری حاضری ہوئی، اور آپ کی جو
مزار مبارک کی جبین مبارک ہے نا، اس پہ ایک شعر لکھا ہوا پڑا، میں نے کہا انہوں نے کمال ہی کر دیا، کوزے کو کسی سب دریا میں بند کر۔ کیا لکھا تھا؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اب مسلمان مومن، ذرا توجہ، فرمایا آؤ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ آپ نے آخری جملے میں باقاعدہ یہ ترجمہ نہیں کیا، حقیقت واضح فرما دی۔ نہ جب تک کٹ بھروں میں خواجہ بطحا کی محبت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ پتہ چلا مومن کون؟ ایک نماز پڑھنے والا، نماز کی فکر دینے والا، بستر اٹھا کے گلی گلی کوچا کوچا میں جانے والا، اس کو میرے اللہ نے بڑا ببانگ دھول فرمایا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ تو منافقین ہیں، ان پہ اعتماد مت کرو پوری صورت۔ یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، یہ اراکین اسلام میں سے ہے اور اس کی معافی بھی قطعاً نہیں ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ پڑھو ضرور، کرو ضرور، لیکن تصور یار میں ادا کرو، جس کو اللہ قبول کرتا۔ ایسی عبادت کرو جو تصور یار میں ہو، اور تصور یار ہم نے تو، میں کہتا ہوں بھائی اعلانیہ علماء کی محفل میں فتویٰ لگتا ہے تو مجھ پہ لگ جائے، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ چشتی صاحب قبلہ سے پوچھیں گے آپ نے دیکھا کہ نہیں جی شاہ جی کون سی بات کر، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ پیر محسن سے پوچھیں گے کہ میں نے نہیں دیکھا، حضرت صاحب سے پوچھیں گے یہ کہہ گے میں نے بھی نہیں دیکھا جی، تو یہ کون سی بات کر رہے ہو، کون سا سوال کر رہے ہو شاہ جی؟ اللہ کو دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ ہم نہیں ہیں۔ میں نے آدم سے پوچھا جو جنتوں کی سیر کرتا رہا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تھا، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے نوح سے پوچھا، کہا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے شعیب سے پوچھا، کہا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے ایوب علیہ السلام سے پوچھا، کہا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے پیارے یوسف سے پوچھا، کہا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن جب تیری اور میرے محبوب کی باری آئی تو کہا یہاں نہ نہیں ہے، رہے تو ربی فی آسان صورت، جس صورت میں میرا خدا ہے میں نے اسی صورت میں اس کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس صورت میں وہ جلوہ گر ہے میں نے اس کو اسی صورت میں تو پھر یہ پڑھتے تھے، میں کبھی یاد کر لیتا تھا۔ حضور میرے آقا کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے۔ اور جب ہم رندوں کی محفل میں گئے، عاشقوں کی محفل میں گئے، انہوں نے کہا حضور کی تو بڑی شان ہے۔ مولانا روم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہاں اوپر لے گئے ہو، اتنا سفر کرا رہے ہو؟ مولانا روم نے کہا میری بات سن لو، پھر ان کو آگے بھیجنا۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ انہوں نے کہا نبی کو دیکھنا تو
جو ہے ہی اس کی صورت کا عکس ہے، جو ہے ہی اس میں سے جدا، وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ بھی سن لو۔ میں نے کہا فرماؤ، فرما پیر کامل صورت ذل الہ او یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ سبحان اللہ۔ میں چشتی صاحب جیسا خطیب نہیں، یہ آپ کو سمجھاتے ہیں اس کی وضاحت کر کے۔ یعنی دیدے، یعنی دیدے، یعنی دیدے، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ فرمایا مصطفیٰ کا تو بڑا مقام ہے، فرمایا کامل صورت، کامل پیر کی صورت کو دیکھنا ایسے ہے جیسے خدا کو دیکھنا۔ وہ تو کامل پیر کی صورت میں بھی موجود ہے، وہ تو کامل پیر کی صورت میں بھی موجود ہے۔ اور میں میرا خیال اس کو مختصر کروں، ایک ہے منافق کا طبقہ، منافقین آج عروج پر ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ وہی طریقہ ہے۔ آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ سنا، نہ اگر پڑھا سنا ہے تو پھر انتہائی معذرت سے آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو حضور کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، اس کا افتتاح کر دو، اس کا افتتاح فرما دو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ فرمایا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب یہ تو منافق لوگ ہیں، مسجداً زراراً کفراً تفریق۔ فرمایا یہ تو مسجد زرار ہے، اس کا نہ صرف افتتاح نہیں کرنا بلکہ فوری گرا دینا ہے۔ یہ منافقوں کے ٹولے کی مسجد میں اس میں تو نماز ہی نہیں ہے۔ آپ تو بڑے ماشاءاللہ حافظہ گل وصل خواہی صلح کن با خاص و عام با مسلمہ اللہ اللہ باب رامن رام رام۔ آپ تو ایسے، آپ کا عقیدہ تو ایسا ہے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا، اب میں کہوں چشتی صاحب کہیں، پیر صاحب کہیں یا اور حضرت صاحب فرمائیں کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ قرآن اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے یہ منافقین کی مسجد اس کو گرا دو، اس کو گرا دو، اس میں نماز نہیں ہے مومنوں کی۔ آپ توجہ فرمائیں، مسجد نو پنجابی میں الکرہ کیا آخنے اللہ دا کیا دیا بھئی، اور بول کچھ نہیں کہہ دیتا ہوں، اللہ دا مسجد اللہ دا گھر ہے، مسجد اللہ دا کدے کسی نے کہا رسول اللہ دا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے نا، خانہ کعبہ اللہ دا گھر ہے، مسجد اللہ دا گھر، فرمایا مسجد اللہ دا گھر ہے اور بڑھایا بھی اللہ دا گھر، لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرا گھر مینوں قبول نہیں، یہ انہوں گرا چھڑو، یہ میرا گھر نہیں ہے، اس کو گراؤ فوراً۔ اور آپ نے جانا بھی نہیں، اور ان کو پہچانو کہ یہ منافق ہیں، نماز کی آڑ میں مومنوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، روزے کی آڑ میں مومنوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائی گر گئی مسجد، وہ مسجد نبوی کے برابر میں مسجد نور کے نام سے تعمیر ہو رہی تھی۔ اب ایک جملہ کا اللہ کا گھر ہے، اللہ کے تک گرا دے 265 جس مسجد تسی تے میں بیٹھے ہیں، اے بھی اللہ دا کسی آقا گرا دو، کوئی جرت کرے، زبان کٹ دیاں گے، اکھاں کٹ دیاں گے، ہاتھ توڑ دیاں گے، یہ تو کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ گھر اللہ دا ہے،
لیکن اللہ نے فرمایا مینوں اس گھر دی ضرورت ہی نہیں جس دے وچ رسول اللہ دا ذکر نہ ہو۔ میں تے اس گھر نوں اپنا گھر سمجھنا جتھے یار دی تعریف ہوئے۔ مولوی آج لیکن قرآن جو لکھا ہے قرآن جو نہیں لکھا، سانو یہ قرآن جو دکھاؤ، قرآن جو کتے لکھا، ہر گل منہ کھول کے آگ دینے قرآن ہی دکھا، چگلا نو یہ پتہ نہیں۔ صالح علیہ السلام کو ملا اونٹنی کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کو ملا لاٹھی کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، کوڑوں کو حسن دیتے تھے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی میں معجزہ، وقت کے مطابق معجزات انبیاء کو عطا ہوتے رہے، لیکن سنو یہ وہ محبوب ہے جس کو اللہ نے اونٹنی لاٹھی انگوٹھی کے معجزے عطا نہیں فرمائے۔ میرے نبی کا پورا قرآن معجزہ ہے، اللہ نے پورا قرآن نبی کا معجزہ، پورا قرآن نبی کا، الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ تو نبی کا معجزہ ہے۔ جہاں تک تیری خرافات ہے ذرا تھوڑا توجہ کر۔ نبی غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، جبریل آتے ہیں، اقرا پڑھو اللہ دے نام۔ ہاں پہلے کیا اقرا پڑھو، فرمان نہیں پڑھتا، آگے اقرا پڑھو، آگے نہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ دے نام تے پڑھو، سرکار نے پڑھنا شروع فرما دیتا۔ اچھا سنو، غار حرا میں نبی ہے تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، غار ثور میں نبی ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، ام ہانی کے گھر میں نبی ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ نبی اگر مختصر عرض کروں مکہ میں ہجرت کر کے مدینہ میں جاتے ہیں تو قرآن پیچھے پیچھے ہے، نبی آگے آگے ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والی سورت کا نام کیا رکھا؟ مکی۔ مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہوا؟ مدنی۔ پتہ چلا حضور آگے ہیں، قرآن پیچھے ہے۔ واہ مولانا روم، تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ارے پاگل، اپنی عقل کا علاج کرا، درست سمت کا تعین کر لے۔ آپ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ کس قرآن کی بات کرتے ہیں؟ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان۔ اچھا ترائی چیزاں نے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے قرآن تے ایک ہے دین۔ ترائی چیزاں تے اے سارا نظام کھڑا ہے۔ دین نبوی ہو یا دین کوئی اور ہوئے، کافر دا ہوئے یا مسلمان دا ہوئے، انہا بنیاداں تے معاشرہ اس وقت چل رہی ہے۔ مولانا روم فرماندے مغز قرآن، پاگل قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان کون میں؟ مغز قرآن روح ایمان جان دین او ہستو بے رحمت للعالمین۔ ہست حبے فرمایا یہ تینیں چیزیں محمد رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، میرے آقا کی غلامی کا نام ہے۔ آؤ آج فتووں کی بوچھاڑ ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، دشمن غالب ہو رہا ہے۔ میں آج ڈی پی او صاحب بہاڑی کے پاس ایک میٹنگ تھی،
اور وہ اتفاقاً ایک ایسا ڈی پی او آیا ہے کہ جو ہمارے قائد ملت اسلامیہ، مجاہد ملت اور فاتح مرزیت حضرت قبلہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کا وہ بانجا، تو اس میں وہ جراثیم ہے نا، تو وہ باتیں ہو رہی تھی تو اس نے کہا شاہ صاحب جب عروج تھا ملک امیر محمد کالے باغم والوں کا، 2-3 لوگ تھے پاکستان میں بہت بڑے جری قسم کے، بہت بڑے، کس کو لوگ جگیردار جس کو آپ بولتے ہیں، جگیردار تھا اور ظالم بھی بہت تھا۔ ایوب کے دور میں جب الیکشن ہوئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے کالے باغاں والے کو ہرا دیا اور خود ایم این اے بن گئے، اور ان کے جو تھے نا گماشتے وہ پہاڑوں پہ دیکھتے پاگل ہو کے پھر رہے تھے، یہ کون شخصیت ہے جس نے امیر محمد کالے باغاں والے کو ہرا دیا ہے؟ تو پیسہ بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، وہ رئیس زادہ ہے، مولانا ایک گاڑی پہ کنوینسن کر رہے ہیں پورے حلقے کی، بس جس کان میں آواز پڑی ہے کہ غلامان رسول کھڑا ہے، حضور کا غلام کھڑا ہے، لوگوں نے کہا چھوڑو اس لعنتی کو، جن کو رسول اللہ کا غلام میسر آ جائے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور اس وقت لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، صرف 4 ایکڑ کے مالک مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی، وہ بھی ٹرسٹ کر کے وہ خیرات میں دے دیا۔ 4 ایکڑ کے مالک تھے جو صوبائی وفاقی وزیر بلدیات رہے، وفاقی وزیر مذہبی امور رہے، ایم این اے رہے، سینیٹر رہے، اور لوگوں نے دولت نہیں کمائی، عشق مصطفیٰ کو ہے، محمد رسول اللہ کی غلامی حاصل کی ہے۔ غلامان مصطفیٰ دعوت فکر تو یہی ہے کہ مومنوں والے جو اوصاف ہیں وہ پہلے اپنانا پڑیں گے، التائبون العابدون السائحون الراکعون، توبہ کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور روزے رکھو، برائی کے سامنے ڈٹ جاؤ، اچھائی کی دعوت دو، اور فرمایا جب اس معیار پہ تم پورا اترو گے تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اللہ کریم ہم سب کو غلامی رسول جیسی نعمت، ہمارے پاس کچھ نہیں، سچی بات ہے، میں ہوں، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی پیر ہو، ہم خالی ہیں اندر سے، خدا کی قسم، لیکن صرف ایک بات پہ ناز ہے کہ میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے میں، میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے میں، ہر خطا معاف ہوئی تیرا کہلانے سے، ہر خطا معاف۔ اب تو میدان معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، ہم تو حضور کی غلاموں، وہ دعوت فکر دو لوگوں کو، اور غلامی رسول صرف کاغذوں میں نہ لکھا ہو، عملی طور پہ اس کی تصویر بنو، اس میں غلامی رسول کی واضح اذان ہو رہی، بلال تھے اور صحابہ تھے، برحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وہ غلامی رسول انہوں نے اپنائی، آج ہر سٹیج پہ ان کا نام زندہ ہے، تو ہمیں بھی صحیح معنی میں غلام رسول بننا پڑے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وآخر